ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، قتل نہ کرنا اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے کہ بچے بڑے ہو جائیں گے، پھر ان کے تعلیم کے مسئلے، ان کی نوکریوں کے مسئلے، ان کے شادیوں کے مسئلے، ان کے گھر آباد کرنے کے مسئلے۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم روزی دیتے ان کو اور تمہیں بھی۔ مفتی محمد شفیع معارف القرآن میں لکھتے ہیں گویا ان کی وجہ سے تم کو روزی ملتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ جب آدمی شادی والا نہ ہو تھوڑے پیسے، جب بیگم جی آ جاتی ہے پیسے ڈبل، جب چھوٹے چھوٹے نکل آتے نکڑے پکڑے اور تنخواہ بڑھ گئی۔ یا اللہ، اب شاہدولہ کو دیکھو تو پیسے پہلے سے بڑھ گئے۔ سبحان اللہ۔ رزق مقسوم است وقتی مقرر کردہ، پیش ازاؤں بیش در حاصل نمی گیرد بجود۔ مت مارو اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے۔ خاندان منصوبہ بندی اور نسبندی کی حرمت ناجائز و حرام۔ وہ کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، آپ آواز دے او عقل کے کچے۔ بچے 10 ہو تو سچے، 10 اور 12 بچے اور گھر بھرا ہوا، پورا ایک بریگیڈ فوج کا بیٹھا ہوا۔ ایک قاری صاحب نے مجھے کہا بچے کو لاؤں گا داخلہ دے دو گے؟ میں نے کہا دے دوں۔ میں نے کہا ایک بچہ ہوگا۔ اگلے دن دیکھا تو یہاں 10 بچے موٹر سائیکل سے اتارے، جیسے کوئی ٹوکری سے چوزے نکال کے رکھ رہا ہو۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بچے میرے کل آپ سے اجازت دی تھی۔ میں نے کہا اتنے تو گنجائش نہیں ہے کہ چار کو تو گھر پہ چھوڑ کے آئے ہو، پورے مرغی کے چوزے۔ جانگری کی ہو نائیو ریدی نہیں میں ہو ناغت ہے بل سڑی خزی تا ہوئے ویار ڈیر دیر اپڑو تولی دی ناغ خز اخوان دلارو حاجی صرف الرحمن سے ابتے ہوئے ایگونا دا سی ویلی ناغش پیارالو ویلوی تاس ہولی دا سی ویلی ویسے حاجی صرف خبر ہے تا پوس کو بھی ہو ٹھیک تمو غلط ویلی دا انسان بچی سوئی وی لس دو لس دیار لس وال لس تاس ہو کے وی دا دای خود دیر ویش دینو خوخ ہمیں ویلی ویتا چا دمرا دیر اپڑو تولی دی 23 بچے تھے اس حجام کے 23 بچے وہ سب بیکار ہوتے سب بیکار 1 2 ہو 3 4 ہو 5 6 ہو وہ کام کے ہوتے سال میں 2 ہوتے ہیں بکری کی طرح بکری سال کے شروع میں سال کے آخر میں 2 روز پہ آ جاتی ہے وہ کسی کام کے نہیں ہوتے لیکن بہرحال انہی میں قیمتی لوگ نکلتے بھی ہیں مت مارو اولاد کو غربت کے ڈر سے یہ کفر کا عقیدہ ہے کہ بڑے ہو کے روزی کم ہو جائے گی شریعت یہ کہتی ہے کہ ہر روح کے آنے سے پہلے اللہ اس کے رزق کا انتظام کرتا ہے کتب من قبل ان نبرأہا سورہ حدید میں اس کے بنانے سے پہلے ہی ہم فیصلے کر چکے ہیں نحن نرزقہم وإیاکم ہم روزی دیتے ان کو اور تمہیں بھی ان قتلہم کان خطئا کبیرا بے شک ان کو قتل کرنا بڑی خطا ہے زمانہ جاہلیت میں تو قتل کرتے ہی تھے کہتے ایسے حالات و اسباب پیدا کرنا ایسے تعلقات رکھنا کہ اولاد کم ہو جائے یہ بھی حرام ناجائز ہے ولا تقربوا الزنا زنا کے تو قریب نہ جانا اگر قریب چلے گئے تو پھر بچنا مشکل ہو جائے گا نا انه کان فاحشہ یہ بے حیائی ہے وساء سبیلا برا راہ و رسم ہے بہت ناکارہ کام اس کے عادی ہو گئے تو پھر باز نہیں آؤ گے ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق نہیں قتل کرو اس انسان کو جس کو حرام کیا اللہ نے مگر حق کے ساتھ انسان کا قتل 3 طرح ہے ردۃ بعد ایمان زدان بعد احسان او قتل انسان کسی انسان کو قتل کیا تو قود ہو جائے گا ایمان لانے کے بعد پھر مرتد ہوا پھر قتل ہو جائے گا یا شادی شدہ ہے وہ زنا کر لیا ومن قتل مظلوما جو مارا گیا ناحق فقد جعلنا لولیہ سلطانا پس ہم نے مقرر کیا اس کے رشتہ دار کے لیے غلبہ بدلہ لے سکتا ہے فلا یسرف فی القتل وہ زیادتی نہ کرے قتل کرنے میں
انه کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی جا رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک کے بجائے دو مارے اور چھوٹے کے بجائے بڑا مارے. جس نے مارا اس کو مارے، اور وہ بھی قضاء قاضی کی شرط کے ساتھ.